میرا میرے دو سوال آپ سے ہیں. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں. ہے کہ میرا سوال یہ ہے طلعت بھائی، ہم آپ کو جب ہم لوگ بچے تھے بچپن سے مطلب آپ کو سنتے آ رہے ہیں، آپ کے فین ہیں، آپ کے باتوں پہ ہمیں ایک اچھے صحافی ہونے کا وہ شعبہ بھی ہے اور یقین بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ طلعت بھائی، آپ تینوں صوبوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن صوبہ بلوچستان خاص کر کوئٹے کی سیاست پہ آپ کی نظر بہت ہی کم ہوتی ہیں، یا آپ اس کو کوئٹے کے حالات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نہایت ہی گمبھیر ہیں سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کی کوئی خاص رائے نہیں ہوتی. تو برائے مہربانی ہمیں بھی تھوڑا لفٹ کرے ہمارے صوبے کو، ہمارے مسائل کو، اس کو بھی تاکہ وہ منظر عام پہ آ سکے، لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے اس حوالے سے زیادہ ہی خاموش ہے. جی، آپ کی بات بالکل بجائے، میں ایسے اتفاق کرتا ہوں. بلوچستان ہماری تجزیاتی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اور جب میں ہماری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ایک اجتماعی جو نگلیکٹ ہے میڈیا کی طرف سے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ٹیکنیکل باتیں بھی اس کے اندر ہیں، ایڈیٹوریل باتیں بھی ہیں، بات ذرا لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ نے چونکہ میرے بارے میں پوچھا کہ آپ اس کے اوپر فوکس کیوں نہیں کرتے، بنیادی طور پر ایک تو پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ جو اہم ترین واقعات ہیں جن کا اثر پاکستان کی معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی پر پڑتا ہے، ہم عموماً ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. بلوچستان تمام تر اہمیت اور اپنی جو سیاسی سینٹرلٹی ہے، مرکزیت جس کو کہتے ہیں، اس کے باوجود بہت عرصے تک آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑی سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اندر وہ حصہ نہیں بنا بہت سارے معاملات میں. لیکن جب واقعات بڑے بڑے ہوتے ہیں تو بلوچستان فور فرنٹ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ نواب اکبر بگٹی کا مرڈر ہو، چاہے بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کی کاروائیاں ہوں، بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو، اور ابھی جو 2018 کے انتخابات ہوئے اس کے اندر بلوچستان سے ہی اس کا آغاز ہوا تھا، سنجرانی صاحب کا معاملہ ہو. تو واقعاتی طور پر بلوچستان جو ہے وہ پھر خبروں کے اندر نظر آتا ہے. دوسری بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ یہ دعوے پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جب ہم تبدیلی لے کے آئیں گے تو بلوچستان کی ہم قسمت بدل دیں گے. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی قسمت پاکستان کے ساتھ آپ کو کب بدلتی ہوئی نظر آئے گی. سو ان اے وے ہم اس ایویڈنس کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں کسی جگہ پر نظر نہیں آتا کہ بلوچستان کی قسمت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بدلنے والی ہے. اور بلوچستان کی محرومی کی کو بنیاد بنا کے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی پارٹی کے حصے بکھرے کرنے کا آغاز کیا گیا تھا، بلوچستان سے اس کا آغاز ہوا تھا، جس کے بعد پھر باپ بنی اور یو انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. تو ہم سارے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نیا دن کب آئے گا جب بلوچستان کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہوگی. تو ایویڈنس کی ہمیں ضرورت ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر. جہاں تک رہی بات بلوچستان کے چیلنجز کی، تو ظاہر ہے میرا تو فارمیٹ بہت محدود ہے، اور اس کے اندر گنجائش جس طرح میں نے بتایا وہ ایڈیٹوریل بنتی نہیں ہے. اگرچہ مجھے کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، and I'll take it up. آپ نے پوائنٹ جو ریز کیا مجھے رجسٹر ہو گیا. جو اتنا بڑا میڈیا ہے، 125 کے قریب چینلز ہیں اور 250 کے قریب جو ہیں، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ریڈیو چینلز ہیں، جو نیشنل گورنمنٹ کنٹرول میڈیا ہے اس کی 100% پینیٹریشن ہے، یعنی پاکستان میں ہر جگہ پر وہ موجود ہے. وہاں پر فوج کی اتنی کنسنٹریشن ہے، وہاں پر جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی اتنی کنسنٹریشن ہے، افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر جڑا ہوا ہے، اور 20 ایسے معاملات ہیں جو قومی بحث کا حصہ بننے چاہیے، نہیں بنتے. تو بڑا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا میڈیا اور اس کی انڈسٹری جو ہے کہ جھک مار رہی ہے، جتنی بڑی ریاست ہے کیا وہ جھک مار رہی ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ڈینگی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے، جب یہاں پہ رپٹ کرتا ہے تو ہر طرف خبر بن جاتی ہے. کراچی کا کچرا جو ہے بہت بڑا ایشو ہے تو ہر طرف خبر بن جاتی ہے. بلوچستان کے معاملات کو عمومی طور پر پاکستان کی جو پاور ایلیٹ ہے وہ اگنور ہی کرتی ہے، اور یہی تسلسل چلا آ رہا ہے جو کہ تبدیل ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو بیوروز وہاں پر موجود ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ نامساعد حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو خبریں لگانے والے اور چلانے والے اور چلوانے والے ہیں ان کی نگلیکٹ کے اوپر تو ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے پوائنٹ ریز کیا، I'll take it up.
طلعت بھائی، میرا تعلق ضلع قصور سے ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ضلع قصور کی تحصیل چونیا کے اندر کچھ دل دلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور بچوں کی جو اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں بچے، ان کی تعداد کم از کم 4 سے 5 ہے۔ لیکن اس سے واقعے کے اوپر حکومت اور خاص طور پر میڈیا بالکل خاموش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ یہ وہی علاقہ ہے جدھر کچھ عرصہ پہلے زینب جیسے واقعات نے پوری قوم کو یکجا کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ 6 سے 7 واقعات رپورٹ ہونے کے باوجود پولیس اور انتظامیہ اور میڈیا بالکل خاموش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، قصور کا بالکل میرے علم میں ہے، میں ان واقعات کو فالو بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو میگا میڈیا پروجیکشن اور میگا میڈیا فوکس تھا زینب کے کیس میں، جو کہ بہت بڑا کیس بنا، لیکن لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ یہ جو بچے زیادتی کا شکار ہو کے، جن کی 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے یا 3-4 دن پہلے بچہ قتل ہوتا ہے، اور بچیاں جو ہیں وہ قتل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بعض جو ہے جنسی تشدد کا شکار ہو کے قتل کی جاتی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان تمام بچوں کے خلاف ایک ہی سیریل کلر جو ہے وہ برسر پیکار ہے۔ جو میں رپورٹس پڑھا تھا اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ تصور یہی ہے، 0 پبلسٹی، 0 فوکس ہے، اور 0 اس کے اوپر قومی ضمیر جو ہے وہ جاگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو انتہائی حیران کن ہے۔ زینب کے کیس میں آپ نے دیکھا تھا، کیونکہ سیاسی طور پر وہ ایکسپلوسو کیس تھا، اس وقت کی حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالنے کی ضرورت تھی، تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور دائیں سے لے کر بائیں تک تمام لوگ جو ہیں دھڑ دھڑ سٹیٹمنٹس دے کر پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور تحفظ دینے کے لیے نبرد آزما نظر آ رہے تھے۔ یہاں پہ مکمل طور پر خاموشی ہے، کیونکہ بزدار صاحب کی حکومت ہے، اور بزدار صاحب کی حکومت جو عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان کی حکومت ہے تو ہماری اپنی حکومت ہے۔ اگر ہماری اپنی حکومت ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے فورنزک جو ہے ٹیسٹ کو یا انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ہاتھ ایکسٹینڈ نہیں کیا، کوئی ٹویٹ نہیں ہوا اس کے اوپر، کوئی سیاستدان جو ہے جہانگیر ترین سمیت اور گورنر سمیت اور عمران خان سمیت پیغامات ویڈیو نہیں بھیجے، کسی نے جا کے جو خاندان ہے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کیا، ایک ایم پی اے بھی وہاں پہ نہیں گیا۔ تو یہ جو ہپوکریسی ہے، یہ ہیومن ٹریجڈی کو، بچوں کی ٹریجڈی کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی، یہ آپ کے سوال کے جواب کی صورت میں ہی سامنے آئی ہے۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے سوال کیا، اس سے دوبارہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ لوگ بے وقوف نہیں، ان کو نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ اس وقت کی حکومت کو پنجاب میں بیک فٹ پہ ڈالنے کی ضرورت تھی، تو سپر میگا اس کی پروجیکشن کی گئی۔ اس مرتبہ اس حکومت کو بچانے کی ضرورت ہے، تو مکمل طور پر خاموشی چاہیے، اور میڈیا ظاہر ہے جس طرف اس کو کان پکڑ کے لگا دیتے ہیں اس طرف چلا جاتا ہے، جس طرف اس کو کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی فرق بچوں کی زندگیوں اور ان کی عزتوں کے تحفظ میں بالکل نہیں ہے۔ سارے بچے سانجے ہیں، سارے بچے ایک جیسے ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت کسی اور کی حکومت تھی، اس کو فارغ کرنا مقصود تھا، ذلیل کرنا مقصود تھا، اب حکومت ہے، اس کی تکریم کروانا مقصود ہے، لہٰذا پروجیکشن جو ہے دونوں کیسز کی وہ بالکل مختلف ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جو 1990 میں جب میاں صاحب آئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی ان کو بھی، اور شروع میں ان کے خلاف بھی سب کچھ یہی ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آہستہ 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 سیٹ کر دیا تو وہ لیڈر بن گئے۔ اب جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے ایک قسم سے، کہ کوئی لے کے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی شروع کے یہ جو ٹیتھنگ پرابلمز آ رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد جا کے ٹھیک ہو جائے اور ان کو بھی کام کرنا آ جائے۔ تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میاں صاحب اینڈ عمران خان؟ اٹس دا سیم تھنگ، رائٹ؟ لیکن اور کیا چیزیں ہیں جو افیکٹ کر رہی ہیں جو ان کو سیٹل نہیں ہونے دیں گی probably in the next couple of years? Is it because of the media? ہمارا میڈیا تو بالکل ہی آپ کو پتہ ہے خاموش ہے، سوشل میڈیا، یا اور کیا چیزیں ہیں ایسی جو ان کو ڈفرینشیٹ کر رہی ہیں کہ یہ بھی دوبارہ سے میاں صاحب نہیں بن جائیں گے آج سے 5 سال کے بعد یا نیکسٹ ٹرم میں ان کو بھی کام کرنا آ جائے گا تو یہ بھی کام کرنا سیکھ جائیں گے جیسے میاں صاحب نے کام کرنا سیکھ لیا؟ اور دوسری وجہ کہ کیا یہ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو پائیں گے اس لیے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میاں صاحب کو ٹائم زیادہ مل گیا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا،
और अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इनको टाइम नहीं मिलेगा। 2-3 गुजारिशात हैं जी। आपने जो कहा कि 1990 का जो इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में जो इंतखाबात रिग्ड थे उनमें से वो उसकी बड़ी नुमायाँ पोजीशन है, और अब तो बहुत सारा एविडेंस भी मौजूद है। नवाज शरीफ की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ थी और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को लेके आई वो भी आपके सामने है। अब नवाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना जो है आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप आर्गूमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि इमरान खान को भी उतना ही वक्त मिलना चाहिए, लेकिन एक गुजारिश ये है कि क्या पाकिस्तान के पास इतना वक्त है? दैट्स पॉइंट नंबर 1। ये सवाल आपके पास छोड़ रहा हूँ, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर लें कि वाक़तन तजर्बात ये कोई लैब है ये मुल्क जिसके अंदर आप तजर्बे करते हैं, लोगों को सिखाते रहें, और सिखाने के बाद सिखाने के दौरान जो है इस लैब यानी मुल्क की ऐसी की तैसी होती रहे ताकि लोग सीखते रहें। ये इतनी महंगी एक पॉलिटिकल अप्रेंटिसशिप आपने करवानी है किसी से कि मुल्क की कॉस्ट के ऊपर, लोगों की जानों की कॉस्ट के ऊपर, और क्या माजी की गलतियों को आपने दोहराते ही रहना है या उससे सीखना है? ये एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है। दूसरी बात ये जो आपने खुद ही कर दी, वो 1990 था और ये 2019 है, 30 साल का फ़र्क है इसके अंदर। तो 30 साल के अंदर दुनिया रेडिकली चेंज होगी। एक IT रेवोल्यूशन को छोड़े, मैं अब क्या उन मुहरकात या ड्राइवर्स का जिक्र करूं जो 1990 की दुनिया को मौजूदा दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। मीडिया के हिसाब से आपने खुद भी बात कर दी। तो ये 2019 है। पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं बहुत गंभीर हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। इस वक्त दुनिया भर के अंदर ममालिक जो है स्टेबिलिटी की तरफ मायल हैं, वो अपने आप को अंदरूनी तौर पर स्टेबल रखना चाहते हैं, माशी तौर पर तगड़ा रखना चाहते हैं, सियासी तौर पर कोहेसिव रखना चाहते हैं ताकि जुड़े रहें वो। हमारे यहाँ पे 1990 वाली भी यही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो 1958 से पहले के हालात हैं वो नज़र आते हैं। ऐसी जोड़ तोड़ है, ऐसी चकरा देने वाली सियासत है, इसको निकाल, उसको उखाड़, उसको मैनेज कर, इसको। तो ये सियासत जो है, क्या हम 1990 और 1960 1950 की सियासत हम 2019 के अंदर करते रहेंगे? और तीसरी बात ये कि कितना सिखाना है। ये तो सीखे सिखाए आए हुए थे, ये तो बड़े महान थे, पढ़े लिखे थे, इनके पास पूरी टीम्स मौजूद थी, इनको तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इनको सिखाने के लिए फिर नवाज शरीफ वाला फार्मूला क्यों लगाएं? तो नवाज शरीफ वाला अगर फार्मूला लगाएं तो ये नवाज शरीफ से कितने मुख्तलिफ साबित होंगे। आखिर में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ तो क्या इनके साथ भी वही होगा? मुल्क जो है ये लैब नहीं है, तजर्बाती तौर पर इसको आप तबाह नहीं कर सकते दूसरों को सिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, क्या हाल है? मेरा आपसे सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है, इसका क्या किरदार होता है, ये कौन लोग होते हैं और कैसे आते हैं पाकिस्तान में, इसका क्या किरदार है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? काइंडली इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का जो डेफिनेशन है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं या तज्जिया के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ऐसी वो तमाम क़ुव्वतें जो बराह रास्त या किसी भी किस्म के इंतखाबात के ज़रिए अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं करती, लेकिन बेशुमार पावर वील्ड करती हैं किसी भी मुल्क के अंदर। अमेरिका के अंदर इसको या जो वेस्टर्न ममालिक है उसके अंदर इसको डीप स्टेट कहा जाता है, पाकिस्तान के अंदर इसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, कभी कभी हम इसको स्टेट कह देते हैं, कभी कभी मुख्तलिफ हल्के कह देते हैं। तो इसके अंदर फ़ौज है, इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इसके अंदर जज साहबान हैं जो अंदर खाने बैठकर मामलात को तय करते हैं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद हैं, इसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी है जो तमाम सियासी तजर्बात को बैंक रोल करती है और सपोर्ट करती है, इसके अंदर वो सियासतदान भी इन्वॉल्व होते हैं जो सियासी पार्टियों में नहीं हैं लेकिन अपनी सियासत को बेचते हैं वक्त की ज़रूरत को टपाने के लिए। तो ये सिर्फ कोई फ़ौजी जर्नैलों के हवाले से ये बात नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट, तो एक पूरे का पूरा नेटवर्क है। इसके अंदर सहाफ़ी और मौजूद हैं, मीडिया हाउसेस इसके अंदर मौजूद है, तो एक पूरे का पूरा नेटवर्क है। जब हम इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कौन सा हिस्सा मुतहरक होता है, ये डिबेट का हिस्सा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो सियासी जोड़ तोड़ करते हैं लेकिन किसी किस्म के एहतसाब से बाला है। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, मैंने आपसे सवाल पूछना था। आपका मेरे भी पीपल्स पार्टी के ऊपर जो उनकी बारी आई है इसका तज्जिया आप कर रहे हैं, तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये आपका उस तज्जिए से ज़्यादा मैच करता है कि इनकी बारी आएगी कि जी एक 10 साल का प्लान हुआ हुआ है जिसके हिसाब से ये होगा। उस 10 साल के प्लान का अगर इसको कंफर्म करें, जो मरीम नवाज़ से इंटरव्यू लिया गया था तो जिसमें मरीम नवाज़ ने ये बात कहा था कि कुछ लोग तो हमें भी खुशी खुशी गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं,
مگر جب ان کی باری آئے گی تو کیا ہوگا, کیونکہ کچھ لوگوں کی تو ایکسیپٹیبلٹی ہے ہی نہیں. پھر یہی بات نواز شریف صاحب نے بھی کہی کہ جی جس نیب کے ذریعے ہم گزرے ہیں اب سب گزرے ہیں. تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تب سے سٹارٹ ہوا ہے جب ایم کیو ایم سے انہوں نے مائنس کیا تھا الطاف حسین صاحب کو, اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مائنس کریں گے, پیپلز پارٹی کو مائنس کریں گے. یہ ایک پروسیس ہے جو انہوں نے چلایا ہے اور جو اینڈ کریں گے. اس سے ان کو قطع نظر یہ کسی بھی چیز سے رکنے والا نہیں لگ رہا. تو اس سے میں مجھے بتائیں جو ملک کے حالات ہیں, اس جو ان کو بار بار لاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, انہوں نے جن کو آپ مقتدر حلقے کہتے ہیں, انہوں نے صرف ملک کو اسی لیے استعمال کیا. وہ سیاستدانوں کو لائیں گے, ان کا احتساب کریں گے, ان کو لے کے جائیں گے. ملک کی جو اس وقت سچویشن ہے, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 سال سے ہی اور ابھی ورس ترین سچویشن ہے, یہ اسی طرح رہے گی. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی جان بوجھ کے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی ایسی کی تیسی کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حماقتیں ہیں ان کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں نا. جب آپ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی حماقت کرتے ہیں تو اس کے بڑے پیمانے پر نتائج جو ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جو کے جی کے اندر ہے یا کلاس 1 میں ہے, 2 میں ہے, یا اسکول کے اندر کسی بھی گریڈ کے اندر پڑھ رہا ہے, اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ذاتی طور پر اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں, رزلٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو اہم ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں, ان کے اقدامات سے قوموں کو دہائیوں تک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, اور آپ صرف جو ہے ذاتی مفاد کے ذریعے ہی آپریٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ظاہراً ذاتی مفاد ہوں گے, لیکن آپ کے اقدامات آپ کی پوزیشن کی وجہ سے ملک بھر کو دہائیوں تک متاثر کر سکتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کا جس طرف اشارہ ہے وہ ان تجربات کے حوالے سے, اور میں اسے اتفاق کروں گا, پاکستان 72 سال میں بہت تجربات ہم نے کیے ہیں, اور ہر تجربے کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہی نکلا ہے. دنیا کے اندر سیاسی دانشمندی جو ہے وہ صدیوں کی تحقیق کے بعد یہ طے کر چکی ہے کہ پبلک ریپرزنٹیشن پبلک ریپرزنٹیٹیوز نے کرنی ہے. گورننس جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز نے کرنی ہے. ہم جو لوگ اب کیل تو خود بنا نہیں سکتے, ہم نے کیا کوئی نئی دانشمندی انوینٹ کر لی ہے کہ جو دنیا کی دانشمندی پر حاوی ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہر 10-12 سال کے بعد ہم نے یہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ تجربے کرتے رہیں گے اس کے برے نتائج نکلتے رہیں گے. اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ حماقت کی سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ وہی کام کرتے رہیں جو آپ پہلے کرتے رہے, اور توقع یہ کریں گے کہ نتائج مختلف نکلیں گے. تو یہ بڑا ایشو ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے لوگ یہاں پر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ایشو ہے کہ تجربات ختم نہیں ہو رہے ہیں.